رحم اللہ عنکری الفاتح. پانی رکھ دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. عزیزان گرامی، آج محرم کی شب چہار ہے. عزا کرتے کرتے، ماتم کرتے کرتے، غم مناتے مناتے آج ہم چاند کی چوتھی رات دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری جتنی بھی عزاداریاں ہیں، ماتمداریاں ہیں، ان کو قبول فرما. ہمارے دل کو پاک رکھ، ہماری نیت کو پاک و صاف بنا، تاکہ ہم اور دل و خروش سے، محنت سے، جذبے سے ہم اپنی عزاداری کو اور آگے بڑھائیں. ہم اپنے بچوں تک اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو منتقل کریں. عزیزان، اب آئیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. اب جس انسان کو یہ احساس ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم سے ملے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. بس اسے چاہیے کہ اچھا عمل بجا لائے، عمل صالح بجا لائے. کل ہم نے گفتگو کی تھی اور واقعات بھی اچھے اچھے آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کیے تھے. شاید کہ آپ کو یاد ہوں، 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کر سکتی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ انسان بدگمان نہ بنے کسی بھی چیز میں، چاہے مجلس میں ہو، چاہے عزاداری میں ہو، ماتمداری میں ہو. اگر کسی بھی چیز کو لے کر کے وہ بدگمان ہو جاتا ہے تو وہ بدگمانی اللہ سے دور کر دیتی ہے. کیا ہے؟ اللہ سے دور. اب میں نے بیان کیا تھا کل کہ سب سے مشکل ترین کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا. یہی تو بیان کیا تھا. اللہ سے قریب ہونا کیا کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بیان کیے تھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی ارکان ہیں
ان کو بجا لانے کے بعد اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب آئیے، جو انسان بدگمانی کرتا ہے، مثلا کوئی انسان جا رہا ہے کسی فلم ہاؤس کے قریب جا رہا ہے، وہ انسان سوچ رہا ہے کہ بھائی اگر وہ فلم ہاؤس کے قریب ملا ہے تو شاید کہ وہ فلم میں بھی دیکھا ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ یا کوئی ایسی فحاشی اڈے پہ اگر کوئی انسان جا رہا ہے مومن بندہ، تو ایک دوسرا آدمی یہ الزام لگا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے اپنے مائنڈ میں کہ بھائی اس بندے کا کام اس فحاشی اڈے پہ کیا کام۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ بدگمانی انسان کے اندر اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب دیکھیے یہ ایک واقعہ ایک عالم اور ایک شاگرد کا واقعہ سنیے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ میں بیٹھا لیا تو عزیزان گرامی آپ کبھی بدگمانی نہیں کریں گے۔ کیا کہ ایک عالم جا رہے تھے رات میں، اندھیری رات، 10 بجے رات، کہاں پہ؟ ایک شاگرد نے پیچھے پیچھے دیکھا کہ مولانا صاحب، عالم صاحب کہاں جا رہے ہیں اتنی رات میں؟ کوئی اتنی رات میں تھوڑی جاتا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ مولانا صاحب ایک فحاشی اڈے کے قریب پہنچے، اپنے گاڑی روکی اور ایک شاگرد اپنے من میں سوچنے لگا، کیا کہ ارے مولانا صاحب کو میں تو بہت اچھا سمجھتا تھا، بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن یہ فحاشی اڈے پہ ان کا کیا کام؟ غور کیا آپ نے؟ ابھی سوچئے، اب من میں سوچ رہا ہے۔ اب جیسے ہی اپنے گاڑی سے اترے تو گاڑی سے اترنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے مائنڈ میں اور تیزی آ گئی کہ یار مولانا صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اور قریب آئے اور اس لڑکی کو بلایا اور اپنے گاڑی میں بیٹھایا تو پھر اور اس کو اطمینان ہو گیا اور یقین ہو گیا، جو بدگمانی تھی وہ یقین میں بدل گیا۔ اب غور کریے، سوچیے، ذرا سوچیے، اب مولانا صاحب ایک فحاشی لڑکی کو اپنے کار میں بیٹھا کر کے لے کے چل گئے۔ اب وہ شاگرد نے دیکھا کہ اب وہ ہافتہ کاپتا ہوا اپنے گھر پہ آیا اور سوچتا ہوا کہ مولانا صاحب کو میں اتنا اچھا سمجھ رہا تھا، آخر وہ تو بڑے برے نکلے۔ اب جیسے ہی گھر پہنچا، اگلے دن کلاس لگی مولانا صاحب کی۔ اب کلاس میں نہیں گیا، کیا کلاس میں نہیں گیا، کہا کہ میں اس مولانا کے پیچھے درس حاصل نہیں کروں گا، کوئی اور عالم دین ڈھونڈ لوں گا، اس عالم دین کے درس میں نہیں جاؤں گا۔ اب عزیزان گرامی 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، لیکن کیا ہوا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کہ اس مولانا نے توبہ کر لی ہوگی۔ غور سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی، شاید کہ مولانا صاحب نے توبہ کر لی ہوگی، چھوڑو جانے دو، اللہ کا معاملہ ہے اور ان کے درمیان معاملہ ہے، اللہ جانے یہ عالم جانے۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ جانے یہ عالم جانے۔ اب درس میں آیا، موضوع چل رہا تھا بدگمانی کا، کیا موضوع چل رہا تھا؟ بدگمانی کا، زن کا۔ اب استاد عالم دین بیان کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں بدگمانی کا۔ اب درس دیتے دیتے اس کے اگلے دن 2 دن کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم دین انتقال کر گئے۔ ٹھیک، عالم دین کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے۔ اب جب جنازہ لے آیا گیا، جنازہ قریب لے آیا گیا اور ایک شاگرد اس کے بغل میں اور بھی کھڑا تھا، وہ من میں کہہ رہا تھا اور زبان سے بھی کہہ رہا تھا کہ بڑے اچھے عالم تھے، اس کے سامنے بڑے اچھے عالم تھے، اب یہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے تو ہم کیسے درس حاصل کریں گے؟ غور کیا آپ نے؟ اب دیکھیے، اب یہ جو دوسرا شاگرد تھا، جو پورا ماجرا جو رات میں دیکھا تھا، اب اس کے دل میں جو دوڑ رہے ہیں، اس کے مائنڈ میں دوڑ رہے ہیں کہ یہ جو مولانا کی تعریف کر رہا ہے اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو اور ہی ہے۔
کیا وہ اور ہے۔ اب پھر اس شاگرد نے، دوسرے شاگرد نے اس شاگرد سے کہا کہ اچھا میں ان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا بہترین واقعہ ہے، چلو آؤ سنو۔ جب میں رات کے قریب تھا اور استاد نے مجھے اچانک 10 بجے رات کو بلایا، اس شاگرد آئیے چلو میرے ساتھ کچھ کام ہے، رات کا وقت ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ 10 بجے رات کو کیا کام ہے؟ کہا کہ لاؤ گاڑی نکالو اور گاڑی سے چلتے ہیں، بہت ارجنٹ کام ہے۔ اب دیکھیے دوسرا شاگرد وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، عزیزان غور سے سنیے۔ اب چلے، دوسرا شاگرد پہلے شاگرد کا واقعہ بیان کر رہا کہ جب ہم دونوں چلے عالم دین، 11 بج گئے۔ اب جب دیکھا کہ مولانا صاحب ایک فحاشی اڈے پہ پہنچے، کیا پہنچنے کے بعد جیسے ہی گاڑی پہ اترے تو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چپ رہو، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر جیسے ہی اس کے قریب گئے اور پاس بلایا اور اپنے گاڑی میں بیٹھا لیا، اور میں نے پھر کہا مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب عزیزان گرامی سنیے، ایام فاطمیہ کا عشرہ چل رہا تھا۔ اب جیسے ہی عشرہ کا جو ختم ہوا، جو لفافہ ان کو ملا، وہ لفافہ اس لڑکی کو دے دیا اور کہا کہ اے لڑکی ذرا احساس کرو کہ تیری ماں نے بڑی محنت و مشقت سے پالا ہوگا، تو اللہ کی بندی ہے، تجھے اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہوگا کہ اس کام کے لیے تھوڑے پیدا کیا ہے۔ ایک کام کرو کہ اس پیسے کے ذریعے سے اپنا گزارا کرو، اور جب بھی ضرورت پڑے گی میرا نمبر لے لو، اور جو بھی پیسے کی ضرورت پڑتی رہے گی مجھ سے پیسہ مانگ لینا۔ اب غور سے سنیے، پیسہ مانگ لینا۔ اب یہ پیسہ لے کر چلی، لے کر چلنے کے بعد کچھ دنوں میں اس کی شادی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ مولانا صاحب زیارت امام علی کرنے آئے، کیا زیارت امام علی کرنے آئے، اچانک جیسے ہی کتاب کھولی السلام علیکم یا علی المرتضیٰ پڑھنے لگے، اچانک پیچھے سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عالم دین تھوڑا ٹھہرو، ایک خاتون بلا رہی ہے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، ایک خاتون بلا رہی ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا مولانا صاحب کتاب بند کی، چلو زیارت تو ہوتی رہے گی، اس خاتون کی بات سن لیا جائے۔ اب مولانا آئے خاتون کے پاس، خاتون نے کہا مولانا صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ اس خاتون نے کہا پہچانیے ذرا۔ مولانا نے کہا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ پھر عورت نے کہا یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بچے میرے ہیں، یہ شوہر دیکھ رہے ہو، یہ شوہر میرا ہے، ذرا پہچانیے اس رات کو جس رات میں آپ گئے تھے اور ایام فاطمیہ کا لفافہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری اچھی زندگی ہو جائے گی۔ وہ رات اور یہ آج کی رات میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی۔ اگر میں نے قسم کھایا تھا کہ علی کی زیارت سے پہلے تیری زیارت کروں گی۔ غور کیا میں؟ اب وہ عورت نے کہا کہ آپ کی زیارت ہو گئی، اس کے بعد میں اب علی کی زیارت کروں گی، کیونکہ تیرے احسانات میرے اتنے زیادہ ہیں کہ اس احسانات کو میں بھلا نہیں سکتی۔ اب عزیزان گرامی اس احسان کی وجہ سے ایک انسان کی پوری زندگی بدل گئی، ایک انسان کی تبدیل کا نتیجہ کیا؟ پوری نسل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس عالم دین نے اس کی پوری نسل تبدیل کر دی ایک اچھے عمل کے ذریعے سے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ اب دیکھیے وہ جو دوسرا شاگرد تھا اس نے کیا کہا، ارے اللہ توبہ اللہ توبہ، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کہ مولانا صاحب کسی دوسرے کام کے لیے گئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی اگر کوئی انسان بری جگہ دکھائی دیتا ہے تو یہ گمان نہ کرو کہ یہ کسی غلط کام کے لیے جا رہا ہے، بلکہ یہ گمان کرو کہ کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہے۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد کی۔ غور کیا عزیزان گرامی؟ اب اللہ سے قریب ہونے کا جو راستہ تھا وہ کیا؟
کہ بدگمانی اپنے ذہن میں نہ لائیے، وگرنہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ ہر کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کیجیے۔ اب آئیے آپ دوسری چیز سنیے، اب اللہ سے قریب ہونے کا دوسرا راستہ کیا ہے کہ اپنے نیت کو خالص رکھنا۔ کیا؟ اپنے نیت کو خالص رکھنا، پاک و صاف رکھنا، وگرنہ ہم یہاں پہ آئے ہیں بنا نیت کے نہیں آئیں گے، یہ مجلس کامیاب نہیں ہوگی، آپ کا سننا قبول نہیں ہوگا، فرض ادا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا دل پاک نہ ہو۔ کیا؟ اب سنیے، اب ایک عالم دین کا انتقال ہوا، قبر میں لیٹے، اب ان کا جب حساب و کتاب ہونے لگا، فرشتہ آیا، دیکھا کہ مولانا صاحب آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے مولانا ہکا بکا رہ گئے، کہہ رہے کہ ارے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے گاؤں میں مدرسے بنوائے، مسجد بنوائی، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، آپ کہہ رہے کچھ نہیں کیا۔ اب سنیے، اب فرشتے نے کیا جواب دیا کہ اے عالم دین، جو تو کام کر رہا تھا وہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا، مسجد بنوا رہا تھا اس بنیاد پر کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے اور میری تعریف کریں گے۔ تو امام باڑہ اس لیے بنوایا تھا کہ امام باڑے میں مجلس ہوگی، لوگ تبرک حاصل کریں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب بڑا اچھا کام کیے، اور امام باڑہ بنوا کر چلے گئے، میرا نام ہوگا۔ اسکول بنوایا، اسکول میں پڑھائی ہوگی، بچے تمہاری تعریف کریں گے، یہ تمہاری شہرت بڑھے گی، میں لوگوں کے درمیان مبرک ہو جاؤں گا اور مبرہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو تم نے کام کیے تھے وہ تو اپنے لیے کام کیے تاکہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں۔ اللہ کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جو تمہارے عمل سے اللہ خوش ہو جائے؟ کیا؟ تمہارے عمل سے اللہ خوش ہو جائے۔ اب اعمال کا ورق الٹ رہے ہیں، کچھ نہیں، سب سادہ دکھ رہا ہے، کچھ نہیں۔ اب اعلان ہوا کہ اب ان کی قبر کو عذاب سے بھر دیا جائے، خوب عذاب سے بھر دیا جائے، کچھ نہیں دیکھ رہا، سادہ۔ پھر جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا پھر سے ورق الٹو، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اب جیسے ہی پھر دوبارہ ورق الٹے تو ایک چھوٹی سی بندی دکھی، یہ چھوٹا سا عمل دکھا۔ علی جان بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ تھوڑا سا سمجھ گئے، آپ اپنی زندگی میں اتار لیے تو علی جان کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جو خالصتاً للہ ہوگا۔ اب دیکھیے، اب ورق الٹے، پنا الٹا انہوں نے، اب جیسے ہی الٹنا شروع کیا تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بندی ہے جو ایک نیک کام کیا ہے۔ کیا؟ عالم دین نے نیک کام کیا ہے۔ اب وہ نیک کام کیا ہے؟ فرشتے نے عالم دین سے کہا، سنیے ذرا، فرشتے نے عالم دین سے کہا کہ اے عالم دین، تیری سفارش ہو سکتی ہے ایک چیز سے، تو نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اتنے اچھے اچھے کام کیے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ کیا؟ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پسند کیا آیا؟ تھوڑا سا ایک اچھا عمل۔ وہ اچھا عمل کیا تھا؟ اچھا عمل یہ تھا کہ جب تم کتاب لکھ رہے تھے، کیا؟ بہت غور سے سنیے جانے گرامی، جب تم کتاب لکھ رہے تھے، کتاب لکھتے 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 اچانک تمہارے قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ غور سننے جانے گرامی، ایک مکھی بیٹھ گئی، اور مکھی بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا اپنا پیٹ بھر لی۔ کیا؟ پیٹ بھر لی، اور پیٹ بھرنے کا نتیجہ یہ ہوا تمہارے اندر احساس جگا، اور اس وقت نہ کوئی دوسرا آدمی موجود تھا اور نہ کوئی تیسرا، صرف تم موجود تھے اور اللہ موجود تھا۔ صرف اور صرف اتنا خیال آنے کے بعد کہ اس مکھی کا پیٹ بھر جائے تو اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پورے کے پورے اعمال جو تھے ان کے سب ختم ہونے کے باوجود بھی اس عمل کے ذریعے سے تمہارے عمل کو سب اچھا کر دیا۔ کیا ہے؟
ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے پورے کے پورے عمل کو اچھا کر دیا. تو عزیزان گرامی عالم دین کی نجات کیسے ہوئی؟ ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے جو اپنے دل کو پاک و صاف بنائے رکھے تھے. اگر ان کی نیت بھی صاف نہ ہوتی اس وقت شاید کہ ان کی نجات حاصل نہ ہوتے. اسی لیے ہمیں بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہر عمل جو بھی کریں وہ خالصتاً للہ ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. اگر کسی کے دکھاوے کے لیے ہوگا تو عزیزان گرامی کچھ وقت کے لیے دنیا میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ والی زندگی میں جینے کے لیے آپ کو نہ انسان کام آئیں گے نہ یہ شہرت کام آئے گی، بلکہ وہ کام آئے گا جو اس دنیا میں ذلت و خار کے ذریعے سے اپنے پاک و صاف دل رکھ کر کے عمل انجام دیے تھے. وہ آخرت میں جائیں گے اور وہ پکار کے کہیں گے کہ پروردگارا اس عمل کے ذریعے سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوا تھا، اس عمل کے ذریعے میں تم آخرت میں اس کو خوش رکھ کے کیا ہے تم آخرت میں اس کو خوش رکھ، تم آخرت میں اس کو نجات دے. وہ عمل پکار کے کہیں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا میں چھوٹے سے اچھے عمل کر کے آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس دنیا میں ریاکاری سے عمل کر کے آخرت اپنا خراب کرنا چاہتے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے وقت ہو گیا ہے اتنے ہی. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس تیسری بات زحمت کا تمام کر دوں گا. تقریباً کتنا منٹ ہوا دیکھیے؟ ہاں ارے ہو گیا ہے، چلیے جانے دیے. کل انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم گفتگو کریں گے اسی پہ. اب جانے گرامی ذرا سوچئے، انسان اگر اپنے عمل میں خالصتاً للہ نہ کرے تو یقین جانیے یہ نہ مجلس نہ یہ فرش ازا یہ نہ لبنداری کچھ بھی کام نہ آنے والی ہے. صرف اور صرف ہم ہر عمل کو اللہ کے لیے کریں. جس طریقے سے امام حسین نے اپنے پورے اہل بیت کو، پورے خاندان کو، پورے گھرانے کو صرف خالصتاً للہ قربان کیا تھا. نانا سے کہا اے نانا گھبرانا نہیں، اگر علی اصغر کے گلے کی ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں. کہا نانا گھبرانا نہیں، اگر دین کو ضرورت پڑے گی میرے اکبر کا کلیجے کی تو میں اپنے اکبر کے کلیجہ قربان کر دوں گا. نانا گھبرانا نہیں، اگر عباس علمدار کے بازو کی ضرورت پڑے گی تو میں عباس کے علمدار کے بازو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. عزاداران مظلوم کربلا اتنا تک کہا کہ نانا گھبرانا نہیں، اگر ہمارے بہنوں کی چادریں قربان ہونی پڑی تو چادریں بھی دین کے لیے قربان سر. عزاداران مظلوم کربلا کیا حسین کا درد سن سکیں گے؟ مصائب عزیزان احساس کرنے کے ہیں، بغیر احساس کے آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا. کیا درد تھا جب نبی محرم آتی ہے عزیزان گرامی، ایک ماں اپنے لال سے گفتگو کر رہی ہے. ایک ماں اکبر سے کہہ رہی ہے اکبر عقل آمادہ رہنا، اپنے بابا کو جان قربان کر دینا. ایک ماں قاسم سے کہہ رہی ہے بیٹا گھبرانا نہیں، حسین کو تیری جان کی ضرورت پڑی تو تم جان قربان کر دینا. ایک ماں انو محمد سے کہہ رہی ہے اور اپنے انو محمد کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے بیٹا گھبرانا نہیں، کل اپنے بابا کو جان قربان کر دینا. عزاداران مظلوم کربلا جب 10ویں محرم آتی ہے نا عزاداران مظلوم کربلا، کیا سن سکیں گے وہ مصائب؟ جب اور محمد کو جناب زینب نے دیکھا، کہا بیٹا زینب ابھی تم زندہ ہو، ابھی یہاں پہ تم ابھی جان شہادت نہیں دی. عزاداران مظلوم کربلا
اور محمد روتے روتے بلکتے بلکتے کہا اماں زینب ہمیں ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے. کہا بیٹا ابھی تم تو چھوٹے ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد جناب زینب عباس علمدار کو بلاتی ہیں, کہتی ہیں عباس جاؤ حسین سے سفارش کر دو میرے آنو محمد کی جان کو قبول کر لیں. عزاداران مظلوم کربلا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین کے. عزاداروں حسین کے پاس عباس علمدار آتے ہیں, کہتے ہیں ایک زینب کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو تھوڑا سا اجازت دے دیں کہ وہ جنگ کریں, دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دیں. امام حسین کہتے ہیں اچھا. جناب زینب کہتی ہیں ارے ان سے ذرا پوچھ کے آؤ تو کہ ان کا شوہر کیا راضی ہوگا کہ اگر وہ اپنی جان قربان کر دیں. عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب کہتی ہیں اے عباس ارے میرے عبداللہ شوہر نے کہا تھا کہ ارے میرے بچوں کی شہادت کی ضرورت پڑے تو اکبر سے پہلے شہادت دے دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد جیسے ہی امام حسین نے دیکھا اچھا عبداللہ راضی ہیں, اچھا چلو میں اجازت دیتا ہوں. اور محمد جناب زینب کے پاس آئی کہ اماں ہمیں اجازت دیجئے, ہمیں رخصت کر دیجئے. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا اور محمد کو سوار کیا گیا, ایک نے عباس, ایک کو عباس نے سوار کیا اور ایک کو جناب زینب نے سوار کیا. بیٹا گھبرانا نہیں, ارے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا. ارے جیسے ہی چلے مقتل کی جانب چلے آپس میں بات کرنے لگے. کہا بھیا تم میسرہ میں جانا, میسرہ میں جنگ کرنا. ارے بھیا آپ جانا, میمنہ میں جانا, میمنہ سے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا. ہم جب آپس میں ایک وقت کربلا میں ایک ساتھ ملیں گے, مقتل میں ایک ساتھ مل کر کے ساری فوجوں کو مٹا دیں گے. عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کیا ہوا, اب جیسے ہی بڑھے ایک ایک کو قتل کرتے جاتے ہیں. جانو محمد کبھی میسرہ سے کبھی میمنہ سے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں. عمر ساتھ کیا دیکھتا ہے کہ ارے یہ علی کے نواسے ہیں, یہ رسول اللہ کے نواسے, یہ اس طریقے سے ہار نہیں مانتے, ارے ان کو دھوکے سے مارنا پڑے گا. عزاداران مظلوم کربلا ارے عمر ساتھ نے حکم دیا ارے سب ایک ساتھ آ کر آنو محمد پہ حملہ کر دو. عزاداروں جیسے ہی حکم آنا تھا ساری فوجیں اکٹھا ہو کر آنو محمد پہ حملہ کر دیتی ہے. ارے ایک کے اوپر سر پر ضربت ماری, سر نیچے گرا. ارے ایک سر پہ ایسا گرز مارا سر نیچے گر گیا. آواز دی مامو جان ہماری مدد کرنے کے لیے آئے. عزاداران مظلوم کربلا ایک کی روح پرواز کر دی. ارے ایک کی روح میں ابھی رقم رہ گئی تھی, کچھ جان باقی رہ گئی تھی. عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں مامو جان آئیے ہماری مدد کو آئے, ہمیں ظالموں نے مار دیا. عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی امام حسین آنو محمد کے قریب آتے ہیں, ارے دونوں بچوں کو اپنے زانوں میں بیٹھاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ کی کچھ وصیت ہے تو بتاؤ, میں تیری ماں زینب تک پہنچا دوں گا. عزاداران مظلوم کربلا ننھے ننھے بچے کہتے ہیں اے مامو جان ارے اماں سے دو کام کہہ دینا, دو باتیں کہہ دینا کہ اے اماں آپ نے کہا تھا کہ ارے جب فرات پہ پہنچنا تو پانی نہ پینا. ارے جب میں فرات پہ پہنچا تھا میں نے پانی نہ پیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد کہہ دینا کہ اماں گھبرانا نہیں, ہم دونوں اچھی سے جنگ لڑے, ہم اچھی سے فوجوں کو مارا, ہم نے سب کو فنار کر دیا, ہم نے بابا کا نانا کا رسول اللہ کا چہرہ سرخرو کر دیا. اماں گھبرانا نہیں.
عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد امام حسین لاشے کو خیمے میں لے کر آتے ہیں، جیسے خیمے میں لاتے ہیں ارے چیخ اٹھتی ہے، واہ ویلا مچ جاتی ہے، ماتمداری ہو جاتی ہے، ہائے مولا ہائے مولا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ جناب زینب نہیں آ رہے، جناب زینب کے امام حسین نے بلایا، اے بہن زینب آؤ انو محمد کا پرسہ لے لو۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ ارے اس کے بعد کیا ہوا، جناب زینب آتی ہے، انو محمد کے درمیان بیٹھ جاتی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اے انو محمد ارے اس دنیا پہ آپ تو چلے گئے لیکن ہارے میرے بھیا کا اور کوئی نہ رہا، اب کون ساتھ دے گا، میرا بھیا اکیلا رہ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد کیا ہوا، عزادارو کیا سن سکو گے، جب 11 محرم آتی ہے نا عزادارو، جیسے ہی جناب سجاد اونٹ پر سوار کرتے ہیں، ناکے پہ سوار کرتے ہیں، ناکا کا یہ ہوتا ہے، ناکا کا جو پشت ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، جناب زینب اچک کر کے دیکھتی ہیں مقتل کی جانب، ارے 2 لاشیں زمین پہ پڑے، کہتی السلام علیکہ یا انو محمد، اے میرے بیٹو میرا سلام قبول کرو، مجھے ودا کر دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب کربلا سے کوفہ سے جب شام پہنچی ہے، شام میں رہائی ہو جاتی ہے، اب جیسے ہی ایک ایک کے سر لے آتے ہیں، کبھی لیلا لیتی ہے، کبھی کلثوم لیتی ہے، عزاداران مظلوم کربلا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ارے جب انو محمد کے کٹے ہوئے سر آتے ہیں، جناب زینب کو دیا جاتا ہے، جناب زینب منہ پھیر لیتی، کہتی لے جاؤ، میں نے حسین کا صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب میں صدقہ واپس نہ لوں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد جب چہلم پہ آتی ہے نا جناب زینب، ایک ایک کا زیارت کرتی ہیں، عباس کا زیارت کرتی ہیں، ہائے عباس میرا سلام قبول کرو۔ اکبر کی قبر پہ آتے ہیں، ہائے اکبر تجھے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، تجھے شہید کر دیا، میرا سلام قبول کرو۔ اصغر کی قبر پہ آتی ہیں، گنج شہیدہ پہ آتی ہیں، ہاں عزاداران مظلوم کربلا۔ کیا آپ سن سکیں گے، امام حسین کی بھی قبر پہ آئے، سب کی زیارت کر لی۔ ارے جب ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب انو محمد کی قبر کی باری آتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، نئے نئے بچوں ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب چیلنج سے پلٹ کر، عزادارو کیا سن سکو گے، جب چیلنج سے پلٹ کر مدینہ آتی ہے، نانا کی زیارت کرتی ہے، عبداللہ کے گھر جاتی ہے، بھائی کے گھر جاتی ہے، ہر ایک کو پرسہ دیتی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جب سب کا پرسہ لے لیا تو اچانک ایسے ہی اپنے گھر جب آتی ہے، تھک مار کے بیٹھ جاتی ہے، نقاب اتارتی ہے، نقاب کو اپنے سر پہ رکھتی ہے۔ ارے جب اپنے صحن خانہ میں آتی ہے، کیا دیکھتی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے جنازے رکھے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے جانماز رکھے ہیں۔ ارے جانماز کو اپنے سینے سے لگایا، ارے ایک مرتبہ چیخ ماری، ہے میرے بچوں آج مجھے تیری یاد آ رہی ہے، اے بچوں اب اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی، اے بچوں مجھے بھی تم اپنے پاس بلا لو۔ عزاداران مظلوم کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔